نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب متفق علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے کہ جو کسی انسان کو پچھاڑ دے، اٹھا کر زمین پر پھینکے گرا دے۔ فرمایا اصل میں طاقتور وہ انسان ہے کہ جب غصہ آئے اسے تو وہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ تو اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا یہی سب سے بڑی قوت ہے، یہی سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس کو کھلا چھوڑ دینا انسان کی یہ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ وہ انسان وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے انسان۔ یاد رکھ لیں، میں نے جمعہ میں بھی یہ گفتگو کی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان میں دو چیزیں پیدا فرمائی ہیں، تین، ایک ہے شہوت، ایک ہے غضب اور ایک ہے عقل۔ جب تک انسان کی شہوت اور اس کا غضب عقل اور شریعت کے تابع رہے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں یا دونوں میں سے کوئی چیز بھی عقل اور شریعت سے باہر چلے جائیں تو اس سے بڑا انسان کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، اس سے آگے پھر کچھ بھی نہیں۔ یعنی جو انسان غصہ کرے شریعت کے تابع نہ کرے، شہوت کو پورا کرے لیکن شریعت کے تابع رہ کر پورا نہ کرے تو پھر وہ جانور انسان ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہی ہے۔ قرآن حکیم نے بھی ان کو جانوروں سے بدتر کہا۔ علماء نے بھی، میں روزانہ کتابیں پڑھتا ہوں، ان کو خنزیر، کتوں اور جو بھی دنیا کے انہی سے وہ تشبیہ دیتے ہیں۔ تو حقیقی انسان وہی ہے کہ جو اپنے خواہشات کو اور اپنے غصے کو عقل اور شریعت کے تابع رکھے۔ جہاں پر اس کو اجازت ہے وہاں کرے، جہاں اجازت نہیں وہ نہ کرے۔ حضرت سلیمان بن سرد اور یا سرد یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ دو آدمیوں میں آپس میں کچھ تلخ کلامی ہو گئی، جیسے انسان لڑ پڑتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کے ساتھ، اور یہ جو گلے کی ہیں وینز یہ پھول گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ اگر یہ انسان یہ کام کرے نا تو اس کی یہ کیفیت ختم ہو جائے، یعنی غصہ چلا جائے۔ تو لو کا فرمایا لو تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذہب عنہ ما یجد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو اس کا غصہ چلا جائے گا۔ تو لوگوں نے اسے بتایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا یہ علاج بتایا۔ اب علاج ممکن ہے آگے آ بھی جائے، لیکن میں عرض کرتا ہوں جو شریعت میں اس کے جو علاج ہے، اگر کسی انسان کو بلا وجہ غصہ آئے تو ایک تو اس کو اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، اور وہاں جو قریب لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، چونکہ یہ شیطانی ہوتا ہے۔ دوسرا کہ آدمی اپنے کیفیت کو بدل لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، وہ اپنے حالت کو بدلے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ انسان پانی پیے۔ یہ تین علاج ہیں غصے کے، اور امام غزالی علیہ الرحمہ تمام روحانی بیماریوں کے علاج
آپ نے فرمایا ایک مکسچر ہے، اس مکسچر کے بغیر، اس معجون کے بغیر ان بیماریوں کے علاج ممکن نہیں ہے، اور وہ علاج ہے علم اور عمل، ان دونوں کو آپس میں ملایا جائے۔ پہلے علم حاصل کیا جائے، علم کے بغیر تو انسان کچھ بھی نہیں ہے نا، مٹی کی مٹی ہے، مٹی تو سیاہ ہوتی ہے، اس میں تو کوئی روشنی نہیں ہے، اس مٹی میں روشنی علم ہی کے ذریعے آتی ہے۔ تو جب اسی لیے یا تو فطرتاً کوئی اچھا انسان ہو نا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک انسان جو فطرتاً اچھا نہیں ہے، اس کو اچھا بننا پڑتا ہے یا اچھا بنانا پڑتا ہے، تو اس کو وہ اچھا نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کو علم نہ دیا جائے۔ اور پھر علم بھی اکیلے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہیں پیدا کرتا جب تک انسان اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ علماء نے فرمایا کہ اصول یہ ہے کہ جتنا علم حاصل کرے، یعنی جیسے جیسے انسان میں علم میں اضافہ ہو جائے نا، تو انسان کے عمل میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ یعنی جتنا علم ہو اتنے پر تو عمل کرو، اتنے پر تو کرو نا جتنا ہے، تو پھر کل اس میں تھوڑا سا اور علم میں اضافہ اگر کرو تو پھر عمل میں بھی اضافہ کرو۔ تو علم اور عمل میں اضافہ ایک ساتھ جانا۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا ان بیماریوں کے علاج معجون ہے علم اور عمل کے، پہلے علم حاصل کرے پھر اس پر عمل کرے، پھر ان بیماریوں پر انسان قابو پاتا ہے، ورنہ یہ انتہائی تباہ کن بیماریاں ہیں، انسان کی دنیا بھی تباہ کر دیتی ہیں یہ چیزیں، آخرت کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے غصے پر عمل کر سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے غصے پر عمل نہ کرے اور غصہ پی جائے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بندوں کے سامنے جیسے یعنی اور بلائے گا، اور خدا تعالیٰ اس کی تعریف فرمائے گا کہ یہ کتنا میرا اچھا بندہ تھا کہ جس نے حالانکہ یہ اپنے غصے پر عمل کر سکتا تھا لیکن میری رضا کے لیے اس نے غصے پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا صلہ یہ ہے کہ یہ میرے ان گنت میرے حوریں پیدا کیے ہیں، جو بھی تجھے ان میں سے پسند ہے وہ لے لو۔ تو اتنا بڑا انعام ہے غصہ پی جانے کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کو نصیحت فرمائے، کچھ حکم دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت تو کچھ اور، تو آپ نے اس نے جتنی بھی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی نا کہ مجھے آپ کچھ وصیت فرمائے، تو ہر مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وصیت کی کہ غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ آج ہماری سوسائٹی میں فیملیاں تباہ ہیں، گھر کے گھر تباہ ہیں، ماں باپ اولاد میں یعنی وہ چیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، بھائیوں میں نہیں ہے، برادری میں نہیں ہے، پڑوسیوں میں نہیں ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ اصل اس کا سبب غصہ ہے، اور غصے کا سبب جہالت ہے۔ جس چیز کو ہم نے علم سمجھا ہوا ہے وہ علم نہیں ہے، اور جو علم ہے ادھر ہم آتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبتیں مومن کے ساتھ مرد ہو یا عورت ہو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ مومن ایمان اور مصیبتیں یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے۔ مومن کے کبھی تو جان میں نقصان ہوگا، کبھی مال میں نقصان ہوگا، کبھی اس کے اولاد میں ہوگا، اور یہ ہوتا رہے گا۔ اس قسم کے نقصانات، اس قسم کی پریشانیاں کبھی مال میں، کبھی اولاد میں، کبھی جان میں، کبھی کسی میں، کبھی کسی معاملے میں،
مومن ہمیشہ ہی اس کے ساتھ مصیبتیں رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن خدا سے اس طرح ملتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر جو بھی مصیبت مومن کو آتی ہے اور مومن اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل اسی سے آگے جاری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام